لیے کہ قافلہ حق کے جوان بھی جاگ اٹھے ہیں، ان کے بوڑھے بھی جاگ اٹھے ہیں، اور جب یہ قافلے جوانوں کو ساتھ لے کر، اپنے بوڑھوں کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور مجھے آج جمعیت کے زیر اہتمام 6 ماہ کے مختصر سے وقفے میں 18ویں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور اہل حق کا دور ہے، یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچوں کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لوگوں، میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ اپنے ساتھیوں کا ایک ادنا کارکن ہونے کی وجہ سے اور آپ کی جماعت کے چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میری باری ہمیشہ آخر میں آتی ہے، اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں جو اپنے دل میں خیال کر کے آتا ہوں، سوچ کے آتا ہوں کہ کہوں گا، نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر اس بات سے اپنے جی کو بہلا لیتا ہوں، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اور دھوبی گھاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے 2-3 بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے، دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے، تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان الہی ظہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں یا کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں۔ میں جب آج سے 3 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا کہ ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں۔ میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا۔ میں نے دیکھا اس میں شکجیم تھی، دال تھی۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء میں انتہائی اعلیٰ اور مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔
اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا. مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو. میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں. اور میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رسوا خیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا. اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب برصغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہاں بھی ٹاما ٹاما ہوتا تھا. کسی میں ایک، کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا. اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا سمے انجمن میں یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے. اور حفیظ کے الفاظ میں، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ. اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات یزدانی نے بات کہی تھی. وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیر نام نہاد سربراہ اندوزہ لگانے والے ہوتے تھے. آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے خدا کے فضل و کرم سے، جو تمہیں برسہ برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں. اور میں نے یہ بات کہتا، میں نے کہی سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے. میں نہیں مانتا. میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے. پھر کہتے ہیں ان کی وصیت ہی کوئی نہیں. وصیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح. اور یہی چراغ چلے گے تو روشنی ہوگی. ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے. دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے. اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے، نہ دوسروں کا سہارا لے، جو وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو. کیفیت تمہارے مان گئے. ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے، پہچان سے بھی گئے. اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش درد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا.
کیوں کی آواز کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، اور اونچی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت بنوا سکتا انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپا، رقم چھپا، آسان نہیں تھی، ان کی کیا حیثیت، اور ٹیم بھی ٹھیک، دال بھی ٹھیک۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے، میں نے کہا نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے، انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے۔ مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیا؟ میرا جواب چھپا، میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا، محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا، اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی، اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاص نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرف رہی تھی، کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے، استقان لائی ظہیر نے کلپ پٹ کر دیا، پھر جواب ملا کوئی نہیں، ہم نے جلسے کیے، پاکستان کی ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں، اور جلسے ہوں گے، اور بولا جلسے، اونچی بولا جلسے، جلسے انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت منوائی جائے گی۔ مانے پھر بورڈ بیٹھا، اب پھر بچے آمدی بچی گئی، ہم سے اسی لیے ناراض ہیں، ہم سے اسی لیے خفا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو برگلا نہیں سکتا، بہلا نہیں سکتا، اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں، تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں۔ میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ان پڑھ لوگ بیٹھے، نہ اصول حدیث سے واقف، نہ اصول فقہ سے واقف، اور میری بات کا غصہ نہ کرنا، نہ اصول اسلام سے واقف، مگر نہ لوگوں اہل حدیث کو تم بھی سنو، اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے۔ مجھے بتلاؤ تمہیں کبریا کی قسم ہے، تمہیں ذات خدا کی قسم ہے، اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں؟ تو بولو قرآن کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ سید علماء، ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں، کیوں؟ نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہماری یلغار پہ، ہماری للکار پہ، اس میں لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اور نیچے لکھا توضیح، نیچے لکھا توضیح وضاحت۔ اور بتلاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ بچے کو بھی پتا، جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے، اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی الجھتی اور بڑی جلدی لٹ جاتی ہے۔
دین دال کا بدلہ توحید کے عنوان سے 1 2 3 4 میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سازش کی جو پہلے بل میں موجود تھی. کہا قرآن و سنت کی توحید کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر 1 ٹھیک ہے. اہل بیت امام کون اہل بیت امام؟ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر 2 قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت امام کی ضرورت ہے. تیسری بات کہی گئی اجماع امت کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا. یہ ممبر ہے جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو یہ بھی کتاب و سنت ہے. چوتھی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ کو کہا اور مجتہدین کی آرا. اور یارو ایک سادہ سوال سمجھاؤ، یہ قرآن و سنت کے ماخذ ہے، یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز. اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ ذوالنورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا؟ بتلاؤ، جاؤ، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اور پھر سن لو میری بات کہ شاید بقیہ عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے، رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے